اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ اولو العزم انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے، فصلی لربک، شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے، جسمانی یا مالی قربانی دینی چاہیے، فسبح بحمد ربک، کثرت سے اللہ کا ذکر، اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، واستغفر، اور استغفار کرنی چاہیے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور برگزیدہ کیا۔ آل عمران کی آیت نمبر 42 میں آتا ہے، اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا، مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، مریم اپنے رب کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خواتین تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں: مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب آپ نے جھک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی تو آپ کیوں رو پڑی تھیں اور پھر کیوں ہنس دی تھیں؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے، اس پر مجھے رونا آ گیا۔ پھر میں جھکی تو آپ نے فرمایا کہ گھر کے افراد میں سب سے پہلے میں فوت ہو کر آپ سے جا ملوں گی، اور یہ بھی بتایا کہ میں مریم بنت عمران کے سوا تمام خواتین جنت کی سردار ہوں گی، تب میں ہنس دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ والا 4 خواتین میں سے حضرت مریم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا درجہ زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے افراد کامل ہوئے، عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کامل ہوئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری عورتوں سے اس طرح افضل ہیں جس طرح سرید دوسرے تمام خانوں سے افضل ہوتا ہے۔ کمال سے مراد غالباً اپنے اپنے دور میں کمال کا حصول ہے، کیونکہ ان دونوں خواتین نے ہونے والے نبیوں کی پرورش کی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس امت میں کوئی خاتون کمال کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما باکمال ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعثت سے پہلے 15 سال اور بعثت کے بعد 10 سال گزارے، اپنی تمام دولت اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور مشکلات کے دور میں آپ کی دلجوئی فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی بہنوں پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ برداشت کرنا پڑا، جبکہ آپ کی دوسری بہنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو چکی تھیں۔ حضرت عائشہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سے وافر حصہ ملا۔ آپ کے سوا ام المومنین کنواری ہونے کی حالت میں نبی کے نکاح میں نہیں آئیں۔ اب جب حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تو پھر ان سے کیا مطالبہ کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب فرشتوں نے مریم سے کہا، مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے، جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، مریم اپنے رب کی فرما برداری کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ تو وہ جو 4 باتیں آپ کو کہی گئیں وہ کیا تھیں؟ طاہروں کی اب پاکیزگی اختیار کرنا۔ تو چنی ہوئی خواتین کو اپنی پاکی اور طہارت کا اہتمام بھرپور حساسیت کے ساتھ کرنا ہے۔ الطہور شطر الایمان، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ تو کس کی پاکی چاہیے تھی؟ جسم کی پاکی جو وضو غسل سے حاصل ہوتی ہے، لباس کی پاکی بے حیائی اور یعنی فحاشی سے پاک ہو، اسراف، تکبر، نمود و نمائش، تفاخر سے پاک ہو، اور زبان کی پاکی بد اخلاقی، بد زبانی، بد کلامی، بدتمیزی سے پاک ہو، نگاہوں کی پاکی، دلوں کی پاکی حسد، کینے، بغض، تکبر، حب دنیا، حرام خواہشات سے پاک ہو۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ دوسرا حکم کیا تھا؟ قنوتی، فرما برداری اختیار کر۔ تو جن خواتین کو اللہ چن لیتا ہے ان کو اللہ
اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کے احکامات کی مکمل فرمانبرداری اختیار کرنی ہے۔ تیسرا حکم تھا وسجدی، اور سجدہ کرو۔ نماز کے سجدوں کے ساتھ ساتھ عملی جسمانی لحاظ سے اللہ اور اللہ کے بندوں کے سامنے عاجزی اور انکساری سے جھکنا۔ اللہ کے آگے فرمانبرداری سے سر تسلیم کم کرنا۔ چوتھا حکم تھا ورکعی، اور رکوع کرو۔ اس سے مسلم خواتین کے لیے باجماعت نماز کی اجازت کا جواز بھی ملتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 16-17 میں ہے، اور کتاب یعنی قرآن میں مریم کا بھی ذکر کرو۔ جب وہ اپنے گھر والوں سے اللہ کو اور مشرق کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، تو حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے مشرقی کونے میں گوشہ نشین ہو گئی تھی۔ اسی مناسبت سے عیسائی بیت المقدس کے مشرقی کونے کو اپنا قبلہ تصور کرتے ہیں۔ وہاں وہ سب سے الگ رہتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کی کفالت کرنے پر مامور تھے، بس وہ ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت مریم نے حجاب اور پردے کا اہتمام بھی کر رکھا تھا۔ گویا حجاب کا حکم صرف شریعت محمدی اور قرآن کی تعلیمات کا خاصہ نہیں، بلکہ پچھلی شریعتوں کا بھی حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے، اور اسلام کا بنیادی وصف حیا ہے۔ نہیں لاتی حیا مگر خیر۔ تو لہٰذا حیاداری تمام ادوار کی صالحات مومنات کا طریقہ تھا، اور تمام نبیوں کی شریعتوں میں حجاب کا حکم موجود تھا۔ اٹلی میں جب بین حجاب موومنٹ کے تحت پارلیمنٹ کے تمام ممبران کو اس بل پر دستخط کرنے کو کہا گیا، تو ایک عیسائی ممبر اس اسمبلی نے احتجاجاً کہا کہ آپ اس بل کو کیسے منظور کر سکتے ہیں جبکہ میں نے ہولی مریم کو حجاب پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل اور معجزانہ ولادت ان کی، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی باریکی اور وضاحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے معجزانہ حمل اور ولادت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ال عمران کی آیت نمبر 45 میں تذکرہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ کو اللہ کا کلمہ کن سے فیکون ہو کر بن باپ کے معجزانہ حمل ٹھہرا تھا۔ اسی مناسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا۔ اسمہ عیسیٰ ابن مریمہ کا ذکر بھی ہمیں ان کے بن باپ کے ہونے کی گواہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، اگر حضرت عیسیٰ کے کوئی حقیقی والد ہوتے تو ان کے ساتھ منسوب کیا جاتا، لیکن قرآن میں ان کو بارہا عیسیٰ ابن مریمہ یعنی والدہ ہی کے ساتھ منسوب کیا گیا، اور یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ بن باپ کے حمل ہوا تھا۔ حمل ہونے کی خبر آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی، اور واضح طور پر بتایا جاتا ہے کہ فرشتہ تنہائی میں حضرت مریم کے پاس انسانی شکل میں آیا اور پاکیزہ لڑکے کی ولادت کی خوشخبری دی۔ اس خبر پر وہ قدرے حیران اور قدرے پریشان ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی اور حیرت کا تذکرہ اسی انداز میں کیا ہے کہ ان کے جملے سے ان کی پاک دامنی کا بھی اظہار اور گواہی ہو جائے۔ حضرت مریم نے کہا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ جواب میں تصدیق کے لیے اللہ کی قدرت کا تذکرہ کیا گیا۔ وَهُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، اور کہا تیرے رب نے کہ مجھ پر وہ بہت آسان ہے، اور اس کی حتمی حکمرانی ہونے کا ذکر کیا گیا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام پورا ہونے والا ہے۔ اس کا مقصد اور حکمت بیان کی گئی۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے ایک نشانی اور ذریعہ رحمت اور مہربانی بناؤ۔ اس کا تذکرہ سورہ نساء کی آیت نمبر 91 میں بھی کیا گیا، اور مریم کو یاد کرو جس نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دی۔ تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ان کا حمل ٹھہرا اور پھر بچے کی ولادت، تو یہ دونوں چیزیں کتنی بڑی آزمائش تھی ان کے لیے۔ ذرا تصور کریں کہ نیک متقی والدین کی بیٹی، صالحین کا گھرانہ، سرداروں کا گھرانہ، نیک پرہیزگار باحیا بچی جس کے پاکیزی اور حیاداری عبادت گزاری کی شہرت معاشرے میں بھی تھی، لیکن وہ صبر کا پہاڑ بنی، توکل و قناعت کا ایک مینار، اطاعت، بندگی، سپردگی کا عظیم نمونہ، اپنے اختیار عمل سے دستبردار ہونے کا انداز ہے۔ غم کی حالت ہے، کہتی ہیں یا لیتنی، کاش میں زندہ ہی نہ رہتی، مر جاتی یہ دن دیکھنے سے پہلے۔ اتنی شدت غم کے باوجود حمل کو لیے رہی۔ تو ہمیں یہاں سے کیا اصول ملتا ہے کہ صبر، شکر، اطاعت، بندگی، توکل اور فرمانبرداری کی حد، آخری حد تک آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنی ہے۔ ذرا سوچیں، آج کیسے خواتین ذرا سی باتوں پر حمل ضائع کرا دیتی ہیں۔
ہم سے 2 بچے تو پالے نہیں جاتے، تیسرا کیسے پالیں گے؟ 2 کو پڑھایا لکھایا نہیں جاتا، تیسرے کا کیا کریں؟ میری ڈگری کا کیا ہوگا؟ میری پڑھائی مکمل نہیں ہے، میں تیسری کیسے مکمل کروں گی؟ میری تو پروموشن میں رکاوٹ آ جائے گی، میری آزادی، میرا گھومنا پھرنا، اس کا کیا ہوگا؟ لا متناہی سوالات کھڑے کر دیتی ہیں۔ اور یہاں حضرت مریم علیہ السلام کا نمونہ، کیسا بہترین نمونہ ہماری طرف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ سب کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی انہوں نے فرما برداری کی۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر وہ دردزا ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ اب حضرت مریم ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے ایک دور دراز کے مقام بیت اللحم میں منتقل ہو گئیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اکیلی تن تنہا خاتون اور زچگی کی تکلیف، نہ کوئی ماں، نہ بہن، نہ ساس، نہ نند، نہ شوہر، نہ دائیا، نہ ساتھی، نہ سہارا، نہ کوئی غمگسار، نہ دلدار، نہ کوئی کھلانے والا، نہ پلانے والا، نہ جسم دبانے والا، نہ حوصلہ دلانے والا، اور پھر پہلے بچے کی ولادت۔ مشکلات اور آزمائشوں کا پہاڑ در پہاڑ، لیکن صابرہ، شاکرہ، راضی برضا ہے۔ نہ شکوہ، نہ شکایت، نہ رونا، نہ دھونا، نہ آو فغا، نہ مایوسی، نہ نا امیدی۔ ایسے صبر کا پہاڑ، عظیمت کا مینار بنی رہی۔ ایسے صبر پر اللہ کا قاعدہ دستور کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ تو پھر اتنے صبر کرنے پر اللہ کی مدد کیسے آئی؟ سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں، اتنے میں نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ تو مسائل کیا تھے؟ تنہائی، جدائی، غم، دکھ، پریشانی، بھوک، پیاس۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب مسائل کا یک کے بعد دیگرے حل پیش کر دیا۔ تو اس کنواری لڑکی کا حمل ہونا کتنی رسوائی، ذلت، اہانت کا معاملہ تھا، کتنا دکھ، غم اور پریشانی تھی۔ بنی بنائی عزت خاک میں ملنے کا یقین تھا، ہر قسم کی بدکاری کا الزام لگنے کا ڈر تھا، والدین اور اہل خانہ کے لیے کلنک کا ٹیکہ بن جانے کا معاملہ تھا، کتنے اعتراضات، نکتہ چینی، جھوٹے الزامات، تہمتیں لگنے کا امکان تھا، تانے، تشنے، جلی کٹی باتیں، دل دکھانے والے جملے، رسوائی اور ذلت کا ایک طوفان، اتنے سارے معاملات تھے۔ لیکن اس تمام کے باوجود آپ کا رویہ کیا تھا؟ اللہ کے حکم پر راضی و رضا ہے، اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کے فیصلے کو پورے صبر و استقامت سے تسلیم کر لیا۔ اللہ کے حکم سے فرشتہ اترا، تنہائی دور ہو گئی۔ اس نے کہا لا تحزنی، تمہیں غم، دکھ، پریشانی، گھبراہٹ ہے؟ غم نہ کرو۔ فرشتے نے دل پر سکینت طاری کر دیا، مطمئن اور پرسکون کر دیا، گھبراہٹ، غم، پریشانی دور کر دی، اور کہا تحت کی سریا، ٹھنڈے میٹھے وافر پانی کے لیے اللہ کے حکم سے چشمہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور وضع حمل کے دوران پانی انتہائی ضروری ہوتا ہے، پینے، دھونے، صفائی وغیرہ کے لیے۔ اور پھر کہا تو ساقط علیکا رطبن جنیا، تیرے سامنے تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تازہ کھجوریں گلوکوز سے بھرپور ہوتی ہیں، اور یہ زچہ بچہ دونوں کو طاقت، قوت، توانائی، حرارت، سبھی چیزیں بآسانی فراہم کرتی ہیں۔ جب کوئی کھلانے پلانے والا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے رازق نے صابرہ شاکرہ کے لیے معاون محافظ بن گیا، اور یہ اللہ ہے، وہ اپنے بندے کو آزماتا ضرور ہے لیکن نہ چھوڑتا ہے نہ توڑتا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں لیکن آندھی کی طرح عارضی ہوتی ہیں، آزمانے کے ساتھ وہ آزمائش کو کاٹنے کے اسباب اور وسائل بھی پیدا کرتا رہتا ہے۔ اب وضع حمل کے بعد کیا ہوا؟ فرشتے نے اللہ کا حکم پہنچایا کہ کھجوریں کھائیں اور چشمے کا پانی پئیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، یا تو چشمے کے پانی کے ساتھ، یا صحت مند تندرست پیدا ہونے والے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی اور دل کو مسرور اور پرسکون کریں۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت مریم نفاس کے 40 دن پورا کر کے واپس آئیں۔ فرشتے نے حکم الہی سے حضرت مریم کو سکھایا کہ جب بستی میں بچے کو لے کر پلٹیں گی تو کیا عمل اختیار کریں گی؟ یہ کہہ کر کہ میں نے اللہ کے لیے چپ کے روزے کی نظر مانی ہے، میں بات نہیں کروں گی، کسی سے بات نہیں کریں گی، یعنی خاموش رہنے کی تاکید کی گئی۔ یہ تاکید کب، کیوں اور کس مصلحت کے پیش نظر کی گئی؟ ظاہر ہے کہ جب ایک کنواری لڑکی ایک نو مولود کو لے کر واپس بستی میں داخل ہوگی تو اعتراضات، سوالات کی بچھاڑ ہونے کا امکان تو ہے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم کو مکمل خاموشی اختیار کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ یہ بظاہر مسئلے کا حل بھی نہیں لگتا تھا، اور حقیقتاً
بہت مشکل بھی، ادھر والدین اور اہل خانہ پر نکتہ چینی رسوائی کی جا رہی ہو، اور ادھر خاندان کی عزت کا جنازہ اٹھتے ہوئے خاموشی کا مظاہرہ کرنا مشکل کام ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ کے احکامات حکمت سے لبریز ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا تجوید کردہ مسئلے کا حل، چاہے آسان لگے یا مشکل، مسئلے کا حل لگے یا ان پریکٹیکل لگے، جو اسے اپنا لیتا ہے اسے اطاعت الہی کا اجر بھی ملتا ہے، اطاعت اور فرمانبرداری کی بنیاد پر برکت بھی شامل حال ہو جاتی ہے، اور اللہ کی مدد اور اعانت کا بھی مستحق قرار پاتا ہے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا جب حضرت مریم علیہ السلام ننھے عیسیٰ کو گود میں لیے واپس لوٹی، تو سوالات، اعتراضات، الزامات اور تہمتوں کا طوفان متوقع تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ تو نے تو بڑی جرات کی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکارہ تھی۔ اب حضرت مریم نے حکم ربانی کی اطاعت کے مطابق تمام سوالات کے جوابات میں خاموشی اختیار کی، اور سورہ مریم میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا اور سب کہنے لگے، لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں۔ جب ایسی اطاعت اور ایسے صبر کا مظاہرہ ہوا تو رحمت الہی جوش میں آئی، وعدہ ربانی ان اللہ مع الصابرین پورا ہوا۔ ماں کی گود میں اللہ کے حکم سے بچے کو قوت گویائی عطا کر دی گئی، اور وہیں اللہ نے معجزانہ طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور ولادت عیسیٰ کی حقیقت اور حقانیت حضرت عیسیٰ کی زبان سے بیان کروا دی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ یہ اللہ اور یہ اس کی تائید اور مدد ہے جو خالصتاً صابروں فرما برداروں کے حصے میں آتی ہے۔ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا۔ تو اسی موقع پر حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے ان کے حوالے سے بنی اسرائیل کو جامع تعارف بھی کروا دیا گیا۔ پہلا اعلان کیا ہوا؟ انی عبداللہ، وہ اللہ کے بندے ہیں، الہ نہیں، اور نہ ہی اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو کتاب دی گئی ہے، ان کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، اور والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں۔ اس کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام کی حقانیت کو ثابت کر کے عیسائیوں کے تمام غلط عقائد کی نفی کر دی گئی ہے۔ اور یہ صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا یہی ہے کہ وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اس بات کی تائید کی گئی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔